بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید شفیق اتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بانسری بجانے کے ایک شوقین شخص نے ایک رات جو ہی بانسری بجانے کے لیے اٹھائی تو اس بانسری میں سے قرآن پاک کی ایک آیت کی آواز آنے لگی۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ پاک نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اس کی ایک ایک آیت ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ناظرین، انہی آیات میں سے آج ہم ایک قرآنی آیت کا ذکر کریں گے کہ جس کو سن کر نہ جانے کتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ جس میں سے ایک واقعہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدایت کا باعث بھی یہی آیت کریمہ بنی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم 3 واقعات بیان کریں گے۔ تینوں جو شخص تھے وہ توبہ سے پہلے بہت بڑے گناہگار تھے۔ اسی آیت کریمہ کو سن کر ان کو ہدایت ملی اور انہوں نے گناہوں سے توبہ کی۔ تو سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ مکاشفۃ القلوب میں ہے۔ عتبہ نوجوان تھے اور وہ توبہ سے پہلے شراب نوشی اور گناہوں میں مشہور تھے۔ ایک دن چلتے پھرتے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتماع میں آ گئے۔ اس وقت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی ایک آیت سورہ الحدید آیت نمبر 16 أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ پاک کی یاد کے لیے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ لوگوں پر اس قدر اثر ہوا کہ لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا، اے نیک آدمی، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے فاسق و فاجر کی بھی توبہ قبول کرے گا؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، تیرے فسق و فجور کے باوجود اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور سارا بدن کانپنے لگا، چیخنے چلانے لگا اور غش کھا کر گر پڑا اور یہ اشعار پڑھے جن کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے عرش والے کی نافرمانی کرنے والے جوان، تو جانتا ہے کہ گناہگاروں کی کیا سزا ہے۔ نافرمانوں کے لیے جہنم ہے جس میں گرج ہوگی، اور جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا۔ پس اگر تو آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو نافرمانی کر، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا۔ تو نے گناہ کس لیے کیے ہیں؟ تو نے اپنے آپ کو پھنسا دیا، اب نجات کے لیے کوشش کر۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد اس کی چیخ نکلی اور غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا، حضور، کیا میرے جیسے کمینے کی توبہ بھی رب تعالی قبول فرمائے گا؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بدنصیب بندے کی توبہ اور معافی رب قبول فرماتا ہے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور 3 دعائیں کی، اے میرے رب، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے تو مجھے فہم و یادداشت عطا کر، مجھے اعزاز عطا فرما کہ علوم دین اور قرآن مجید سے جو سنوں حفظ کر لوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے حسن آواز کا اعزاز عطا فرما، جو بھی میری قرأت سنے اگر وہ سنگ دل ہو تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ اے میرے اللہ عز و جل، رزق حلال کا اعزاز عطا فرما، وہاں سے روزی عطا فرما
کہ مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی نے اس کی تینوں دعائیں قبول فرمائیں۔ اس کا حافظہ تیز ہو گیا۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا توبہ کرتا، اور اس کے گھر میں روزانہ سالن کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی، اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں اس نے وفات پائی۔ اسی آیت کے بارے میں دوسرا واقعہ یہ ہے، روح البیان میں ہے، سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نیک بندہ بننے کا سبب بھی یہی آیت بنی۔ آپ اپنے دور کے مشہور ڈاکو تھے، کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے، وہ بھی بدکاری کے لیے آمادہ ہو گئی۔ جب مقررہ وقت پر تشریف لے گئے تو کہیں سے اس آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، روتے ہوئے پلٹے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، نیکیوں میں دل لگایا، مکہ مکرمہ میں عرصہ دراز تک عبادت کرتے رہے اور اللہ پاک کے مقبول اولیاء میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح تیسرا واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے شباب کا زمانہ تھا، میں اپنے دوستوں کے ہمراہ سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک باغ میں پہنچا۔ مجھے بانسری بجانے کا بہت شوق تھا۔ رات جو ہی بانسری بجانے کے لیے اٹھائی تو بانسری میں سے یہی آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ پاک کی یاد اور اس حق یعنی قرآن کے لیے جو اترا۔ یہ آیت سن کر میرا دل چوٹ کھا گیا۔ میں نے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ کوئی ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا جو مجھے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے دور کر دے۔ تو ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو ان نیک بندوں کے صدقے سے اور اس قرآنی آیت کے صدقے سے ہمیں بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔